میلاد تھوڑا جہا اوکھا، یہ میلاد تھوڑا جہا اوکھا، اور جھنڈیاں لگا کے میلاد منانا تھوڑا سا۔ میرے نبی منوانا کیا چاہتے تھے؟ میرے ساتھ ساتھ بولیے، میری منزل بھی ذرا آسان ہو جائے اور آپ کا وقت بھی بچ جائے۔ کیا اختلاف اس بات میں تھا کہ مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نبی پاک ان سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے؟ ہوں تسی آدھے نہیں پے ہو تو کئی بندے نو پتا کوئی نہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں بھئی اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا تھا، مکے والے اللہ کو غلط، مکے والے اللہ کی ذات کے قائل تھے، کعبہ کو کہتے تھے بیت اللہ، کعبہ کو بیت اللہ۔ نبی پاک کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ تیسری دلیل میں اتنی خوبصورت دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ مشرک تھے نا، مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کی تعریف کرو، شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، مخلوق میں سے کسی کو شریک بنانا۔ تو معلوم ہوا مشرک بندہ بندا تائیں جداں پہلے اللہ نو مننے، نہیں تو شریک کس نال کرنا سی؟ سمجھے کہ کوئی نہیں سمجھے؟ اگر وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے تو شریک کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایک بات طے ہو گئی کہ وہ اللہ کو۔ دوسری بات، شاید وہ اللہ کی صفتیں نہیں مانتے ہوں گے، خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر نہیں مانتے ہوں گے۔ نہیں لوگوں، وہ اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے تھے۔ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیوں میری بات آپ نے مانی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی صفتیں مانتے تھے، آپ نے کہا مانتے تھے۔ کیوں مانی آپ نے میری بات؟ ایک اصول یاد کر لو، تسی ہو جاؤ سدھے، جتنے عوام یہاں بیٹھے ہو یا جتنے لوگ ہو، اللہ دی قسم ہے تسی ہو جاؤ سدھے، مولوی تے گزار سدھے ہو جاؤ، یہ تسی سدھے ہو جاؤ۔ جو مولوی نے بات کی آپ نے آنکھیں بند کر کے اس مولوی کی بات مان لی، کوئی دلیل نہیں پوچھی آپ نے۔ جو مولوی صاحب کہتے رہے آپ نے کہا یؤمنون بالغیب۔ کوئی بات ہے کرنے کی؟ میں بالکل کوئی مذاق نہیں کرنا چاہتا، زج نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ بارات جا رہی تھی اور اس میں دولہا بھی تھا، دلہن بھی تھی، اور ایک مائی اس میں تھی، اس نے پیرانے پیر کی نیاز نہیں دی، پیرانے پیر کو غصہ آیا، انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، بزرگ ہوندے ہی ہوویں جڑے بیڑے غرق کریں، یہ تو ولایت کی پہلی علامت ہے جی، ولی کا کام ہی یہی ہے۔ آگے سنیں آگے، 12 سال کے بعد بیڑے کو باہر نکالا پوری بارات سمیت، دولہا بھی زندہ، دلہن بھی زندے، براتی بھی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، بزرگوں چ بڑی طاقت ہے جی۔ یار ان میں کوئی سکول کا پڑھا لکھا نہیں ہے، کالج کا تعلیم یافتہ بندہ کوئی نہیں ہے، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید۔ جو یہ پوچھے، ذرا توجہ کرنی میری بات پہ، جو یہ پوچھے مولانا جب یہ بارات ڈوب گئی تھی، غرق ہو گئی تھی، جہاں سے یہ بارات چلی تھی وہاں پتہ چلا کہ باراتی سارے ڈوب گئے، مر کھپ گئے، تو ان کی جو بیویاں تھیں
ان ڈوبنے والوں کی انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیے، 12 سال تو بعد تر کے یہ بھی پہنچ گئے۔ یہ تے بڑا رولا پہ ہونا۔ انہاں آخیا انہیں زنانیاں ساڈیاں نے، انہاں آخیا تساں کتے مر کھپ گئے سو، کتھوں نکل کے آئے ہو؟ یہ تے معاملہ تھانے پہنچے ہونا۔ لیکن نہ، یؤمنون بالغیب، جو دل میں آئے وہ کرتے رہو، جو دل میں آئے وہ کرتے رہو۔ یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں رب کا قرآن ہے۔ افسوس ہے مجھے لوگوں پر جو کہتے ہیں وہ بھی مولوی نے تھے، یہ بھی مولوی نے، وہ بھی ٹھیک نے تھے، یہ بھی ٹھیک۔ واہ، تیرے انصاف تے قربان جاؤں بھائی، کیا ہی بات ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور مولانا احمد شعیب صاحب ہماری جماعت کے مرکزی مبلغ ہیں، سرگودا ڈویژن کے جماعتی امیر ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، سارا سال تقریروں پہ نکلے رہتے ہیں، بلوچستان، سندھ اور دور دراز کے علاقوں میں، جڑے علاقے ایسا خواب بھی کدی نہیں ویکھے۔ آپ کے لیے قابل احترام ہیں، مہمان ہیں۔ مولانا احمد شعیب صاحب کہتے ہیں ہن رات ہے، اور کیا بج گئے؟ 11:15 بجنے والی ہے، رات ہے۔ میں بھی آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے بھی کہتے ہیں ہماری جماعت کا خطیب ہے، مبلغ ہے، تصنیفی خدمات ہیں، تقریری خدمات ہیں۔ میں کہتا ہوں دن ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ رات ہے، اور میں کیا کہتا ہوں؟ دن ہے۔ تو ایک بندہ اٹھ کے آدھا تساں دونوں صحیح یاد، ہم کیا ہوتے ہیں جی، کس کو جھٹلائیں جی، ہم وہ بھی عالم نے تھے، یہ بھی کوئی عقل دی گل نہیں یار۔ خدا کے لیے دن اور رات میں تو فرق کیجئے۔ ایک طرف قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لا یعنی باتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، دوسری طرف قرآن کا سورج ہے۔ تم کہتے ہو دونوں ٹھیک ہیں، بڑے تعجب دی گل۔ کتنے تم یہاں بابو ٹیپ جو لوگ بیٹھے ہو، اے ساڈے قابو چ بڑی مدت تو بعد آندے ہو، ورنہ تے ساڈیاں تقریراں چ اکثریت طلباء دی ہوندی، او طلباء پڑھی پڑھائی قوم ہے۔ تو تم لوگ جو شہری لوگ ہو، بیٹھ کے کہتے ہو نا بڑے فارمولے، جب 4-5 اکٹھے ہوتے ہیں بیٹھک میں تو کہتے ہیں یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے جی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو۔ اور ان میں سے جو سب سے بڑا لال بجکڑ ہے نا، سمجھدار، بڑا دانا سمجھدار لال بجکڑ، وہ کہتا ہے میاں تو اپنی نبیڑ جتھے کوئی لگا ہوا لگا رہن، تجھے پرائی کیا پڑی، تو اپنی نبیڑ۔ یہ سمجھدار بندہ ہے لال بجکڑ۔ پتہ ہے آپ کو یہ کون تھا؟ یہ ایک دیہات کا بڑا سیانہ آدمی تھا، کہتا تھا میں بڑا سمجھدار ہوں لال بجکڑ۔ ایک بندہ درخت اتے چڑھ گیا، چڑھتے گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ لوگ لال بجکڑ کے پاس گئے، بے بندہ درخت تے چڑھ گیا تو اتر نہیں سکتا، کوئی طریقہ دس۔ اس آ کر منٹ رسا لے کے آؤ۔ وہ رسا لے آئے، ایکو انہیں سٹ دیتا، اس بندے نے پھاڑ لے، کمر کے ساتھ باندھ، کس کے بند لے، انہیں بند دیتا، کھچو، انہیں کھینچا دھڑام زمین پہ، انا للہ ہے۔ انہیں کیا لال بجکڑ جی بندہ مار دیتا ہی۔ اس آکھیا اس دی اپنی قسمت یار، میں تے سینکڑوں بندے کھو چوں انہیں ہی باہر کڈے۔ یہ ہوتا ہے لال بجکڑ۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی، جتنے کوئی لگو یا لگا رہن دو۔
میں بیان کیا کرتا ہوں اکثر تقریروں میں کہ میری عادت ہے کہ میں تقریر کر کے گھر واپس پلٹ جایا کرتا ہوں، جس طرح مولانا محمد شعیب صاحب کی عادت ہے کہ 7 دن سفر میں